جن لوگوں کے نام آئے تھے جو چالان میں ایف آئی اے کے چالان میں آئے ہیں، تو وہ کچھ جو تھے ان میں سے پوسٹڈ تھے وہ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن میں پوسٹڈ تھے، کیونکہ ثاقب سعید کا جب وہاں ٹرانسفر ہوا تھا تو آٹومیٹک وہ وہاں چلے گئے تھے۔ لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے یعقوب ماکو کا اس پوری ایف آئی آر اور اس پورے چالان میں نام نہیں ہے، اسی طرح پورے ایف آئی آر اور پورے چالان میں انعام اللہ وزیر کا کہیں نام نہیں ہے۔ 60% 50% ایک اعداد و شمار ہے جس میں جو ہے وہ پرسنل بیگیجز کے ذریعے جو ہے وہ اسمگلنگ ہو رہی ہے۔ اچھا 50 سے 60%، ایسا لگتا ہے کہ اس کیس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے میں شاید بہت ہی مشکل ہوگی اب ایف آئی اے کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل جواد اور آج پھر میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی نادر خان۔ آج ہم دوبارہ، جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام کو ختم کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ جو چھالیا کی اسمگلنگ کے حوالے سے ایک بہت بڑا کیس ہوا ہے، جس میں چھالیا کا سب سے بڑا اسمگلر اور فیکٹری اونر عمران نورانی نے پہلے ایک اعترافی بیان دیا اور اس کے بعد کراس ایگزامینیشن پہ ملزمان کے وکیلوں کے انہوں نے اس کے متضاد دیے جانے والے بیانات کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، جس سے ایسا لگتا ہے کہ اس کیس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے میں شاید بہت ہی مشکل ہوگی اب ایف آئی اے کو، کیونکہ وہ ان کا پرائم وٹنس تھا جس نے اعترافی بیان دیا تھا، اور وہ اپنے سم ہاؤ اس نے ایک طریقے سے اس کے متضاد بیان کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، جس کے بعد شاید جب کورٹ ٹرائل میں جائے گا اور یہ ٹرائل میں کیس جائے گا تو اس کی شاید اس بیان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ناظر صاحب، ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ کسٹم افسران کے کچھ ایک گروہ کے افسران جو ہے اس ایف آئی آر میں ہیں، وہ بھی اسی ٹائم اور اسی وقت پہ پوسٹڈ تھے کسٹم کراچی میں اور سندھ میں، اور ایک گروپ کے افسران کے نام نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ نہیں، یہ ایف آئی آر جب ہوئی تھی تو اس میں تاثر ابتدا میں بالکل یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ ایف آئی آر ایک کلیکٹر کسٹم پریونٹیو ثاقب سعید کے خلاف تاثر دیا جا رہا تھا، لیکن پھر اس میں 3 کلیکٹر کسٹمز کا نام آیا، جس میں ثاقب سعید کے ساتھ جو ہے عثمان باجوہ اور اس کے بعد عامر تھیم کا نام آیا تھا، جبکہ 2 کسٹم کے افسر جو ہے وہ گرفتار ہوئے تھے، یاور عباس اور طارق محمود، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اچھا، جب یہ گرفتاری سب ہو چکی تھی تو پھر یہ ان افسران کے لیے ان کو بیل پروٹیکشن کے لیے معاملہ تھا۔ عامر تھیم اور عثمان باجوہ کو تو فوراً بیل مل گئی تھی اور عمران نورانی کو ایون کی بیل مل گئی تھی، لیکن ثاقب سعید کچھ عرصے لاپتہ رہے۔ پھر لاپتہ رہنے کے بعد اس کیس کے 1-1.5 مہینے بعد پھر انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے بیل کی تھی اور ان کو بیل ملی تھی۔ لیکن اب اس میں پھر جب ایف آئی اے نے جب چالان سبمٹ کرنا شروع کیے تو اس میں انہوں نے ثاقب سعید کے زمانے سے جتنے افسران جو تعینات تھے اور جو کچھ ایسے افسران جو سینئر تھے، بھلے وہ کسٹم انسپیکٹرز اور سپرنٹینڈنٹ لیول کے تھے، اور کچھ افسران جو تھے وہ 2016 اور 2015 میں جو ہے وہ کسٹم میں انڈکٹ ہوئے تھے ایز اے سپرنٹینڈنٹ اور ایز اے انسپیکٹرز۔ تو جو اس 2016 اور 18 والی جو ٹیم تھی وہ زیادہ تر سمجھی جا رہی تھی، وہ ثاقب سعید کے قریبی افسران میں سے سمجھے جاتے تھے، لیکن جو سینئر افسران تھے وہ سینئر افسران جو ہے وہ چیف کلیکٹر کسٹم ہیں یعقوب ماکو، ان کے قریب افسران سمجھے۔ اچھا، نامینیٹ اس میں وہ بھی ہوئے ہیں اور یہ بھی ہوئے ہیں، سب مثلا 2016 والے بھی ہوئے ہیں اور اس سے سینئر افسران بھی نامینیٹ ہوئے ہیں۔ تو لیکن معاملہ یہ ہوا ہے کہ چیئرمین ایف بی آر کی جانب سے جو یعقوب ماکو کی جانب سے جو ریکویسٹ بھیجی گئی، یعقوب ماکو کون ہے؟ چیف کلیکٹر کسٹم ساؤتھ ہیں، وہ ان کی طرف سے جو ریکویسٹ بھیجی گئی تو اس میں جن لوگوں کے نام آئے تھے جو چالان میں ایف آئی اے کے چالان میں آئے ہیں، تو وہ کچھ جو تھے ان میں سے پوسٹڈ تھے وہ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن میں پوسٹڈ تھے، کیونکہ ثاقب سعید کا جب وہاں ٹرانسفر ہوا تھا تو آٹومیٹک وہ وہاں چلے ہوئے تھے۔ یعنی وہ ثاقب سعید جب اپنی ٹیم بنا کے کسٹم انٹیلیجنس میں گئے تو وہ اپنی ٹیم وہاں لے گئے۔ بالکل۔ پھر جب وہ ٹیم جب یہ ثاقب سعید بھی لاپتہ ہوئے، پھر یہ ہوا تو پھر ان کو واپس پریونٹیو میں پہلے ٹرانسفر کروایا گیا ان کی ٹیم کے گیا، اور پھر ان کو ایف بی آر ایڈمن پول میں جب جانے انہیں او ایس ڈی بنا۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مثلا او ایس ڈی بنا دیا گیا ایڈمن پول میں، اب اضافی بوجھ ایف بی آر پہ پڑا ہے تنخواہوں کے معاملے میں۔ ایک تو یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ مثلا 25 افسران ایسے ہیں کہ جو ایڈمن پول میں تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حکومت پاکستان نے اسمگلنگ نیٹ ورک کے خلاف کارروائیوں کو تیز کرنا تھا اور کسٹم نے اپنی آدھی ٹیم اٹھا کے ایڈمن پول میں او ایس ڈی کر دیا۔ اس کے لیے جواز بھی تو ہے کہ وہ کرپٹ افسران تھے، ان سے کیسے؟ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جو کرپٹ افسران اسی کیس میں اور جو یعقوب ماکو کے قریبی سمجھے وہ بھی تو اہم پوسٹوں پر کون ہے، ان کی تفصیل آپ دیکھیں۔ اب جیسے اس معاملے میں اگر آپ دیکھا جائے تو ایک صلاح الدین وزیر ہیں
صلاح الدین وزیر ہیں وہ پرسنل بیگیجز میں، اب یہ پرسنل بیگیجز کی آپ کو میں ڈیٹیل کسی پھر ایک پروگرام میں ہم ناظرین کو بتائیں گے اپنے کہ پرسنل بیگیجز کے ذریعے کیسے جو ہے وہ اسمگلنگ کی جاتی ہے. یعنی کسٹم یہ جو پرسنل بیگیجز ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا روٹ ہے. بالکل بہت بڑا روٹ ہے، اور 60% 50% ایک اعداد و شمار ہے جس میں جو ہے وہ پرسنل بیگیجز کے ذریعے جو ہے وہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. اچھا 50 سے 60%. 50 سے 60%. پرسنل بیگیجز کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا؟ بس پرسنل بیگیجز یہ ہے کہ اگر آپ بیرون ملک 3 سال سے زیادہ رہ رہے ہیں اور پھر واپس آپ نے پاکستان آنا ہے تو آپ نے اپنا جو ساز و سامان، جو گھر کا جو سامان ہے وہ جب بیچتے ہیں تو اس میں بظاہر یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ اس میں، کیونکہ اس کی اسکیننگ کا معاملہ بھی اتنا خاص نہیں ہے اور فرنٹ پہ جو ہے وہ گھر کا سامان ہوتا ہے اور پیچھے جو ہے جو الیکٹرانک کا آئٹم بھی ہوتا ہے، اس میں چھالیاں بھی آتی ہے اس میں پرسنل بیگیجز میں، اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. اور کسٹم پریونٹیو کی ذمہ داری ہے پرسنل بیگیجز، چاہے وہ پورٹ قاسم پہ ہو، چاہے وہ ایسٹ میں آئے یا چاہے ویسٹ میں آئے، جو سمندری روٹ سے جتنے بھی جب یہ آئیں گے تو کسٹم پریونٹیو کی ٹیم جو ہے وہ اس کو کلیئر کرے گی. تو پھر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی دادی پان کھاتی ہے، انہوں نے چھالیاں بھیج دی ہو. نہیں دادی کوانٹٹی والے نا کنٹینر تو وہ 500 یہ مہاجروں میں ہم اردو اسپیکنگ کا تو یہ ہے نا کہ ہماری دادی خیر یہ ایسے ہی حضرات. تو اب اس میں اب دیکھیے اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ثاقب سعید کے ساتھ انعام اللہ وزیر ایک ڈی سی ہوتے، ڈی سی رہے ہیں اور پھر ابھی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں یا کسٹم انٹیلیجنس انویسٹیگیشن میں، اور وہ بھی ثاقب سعید کے ساتھ ہی وہاں گئے تھے کسٹم پریونٹیو سے ہوتے ہوئے. لیکن اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے یعقوب ماکو کا اس پوری ایف آئی آر اور اس پورے چالان میں نام نہیں ہے، اسی طرح پورے ایف آئی آر اور پورے چالان میں انعام اللہ وزیر کا کہیں نام نہیں ہے. حالانکہ جتنے بھی اداروں کے ساتھ جو میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں ثاقب سعید کے ساتھ جو جانے والے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے وہ انعام اللہ وزیر، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ثاقب سعید کے قریب ترین افسران تھے. مثلا ان کا جو اگر آرڈر آپ نے کرنا ہے تو یا ثاقب سعید کو کرنا ہے یا انعام اللہ وزیر کو کرنا ہے. تو یہ یعقوب ماکو کی ٹیم کے آدمی تو نہ ہوئے؟ تو یہ اس پہ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مثلا اتنی چیز ہے کہ مثلا جیسے وہ نامینیٹ نہیں ہوئے اور جیسے ان کو بچایا گیا یا جو بھی کہیں گے وزیر کو جیسے بچایا گیا. نہیں، صلاح الدین وزیر کا نام ہے لیکن صلاح الدین وزیر کو ایسی پوسٹنگ پہ رکھا ہوا ہے. حسن سردار جو ان کے داماد ہے، حسن سردار، وہ کسٹم کے جو داماد، بالکل، اور وہ ہاکی پلیئر، تو وہ جو ہے اب وہ بھی پوسٹڈ ہے، وہ بھی ان کا بھی نام ہے. اب جیسے جمال دیا ہے وہ ثاقب سعید کی قریبی ترین سمجھے جا رہے تھے لیکن ان کو خود لائن لگایا، حالانکہ نامینیٹ ہے، وہ بھی اس میں چالان میں نامینیٹ ہے. تو یعنی مطلب پک اینڈ چوز نظر آتا ہے کہ اس میں افسران کو بچایا گیا. منظور نظر افسران بچے میں ہیں جو نامینیٹ ہونے کے باوجود، اور جو منظور نظر نہیں ہے اور جو اگینسٹ ایک ٹیم ہے وہ اٹھا کے آپ نے ایڈمن پول میں ڈال دی. چلے ناظرین، یہ آج کے لیے اتنا ہی. اب اگلے پروگرام میں ہم آپ کو ضرور یا اگلے یا اس کے بعد کسی پروگرام میں ضرور پرسنل بیگیجز کے حوالے سے کہ کس طرح اس میں اسمگلنگ ہوتی ہے اور اس کے کیا اعداد و شمار ہے آپ کو آگاہ کریں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ.